السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی جان، میرا سوال یہ ہے کہ میری ہمشیرہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنا سونا بیچ کر حج پر جا رہی ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر برائے مہربانی علماء کرام سے پوچھ کر بتائیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بہت شکریہ۔ سونا بیچ کر حج پر جانا، میں نے ایز یوجول اس خواب کو بھیجا امریکہ، رومانہ کے پاس، تو انہوں نے جو خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر اور برکتوں سے نوازے، آمین رب العالمین۔ دیکھیں، سونا ایک ایسی جیولری ہے جو بہت سی خواتین کے لیے خوشی، زیبائش اور وقار کا سبب بنتی ہے۔ بے شک۔ اور ایک مقدار تک سونا پہنچ جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ ان کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں خدا نخواستہ کوئی کمی، کوتاہی یا تاخیر ہو گئی ہو تو فوراً اس کو ادا کر دیا جائے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر کے اس کی خوشنودی حاصل کی جائے انشاءاللہ۔ سائل کی ہمشیرہ نے خواب میں سونا بیچ کر حج کے سفر پر جاتے دیکھا۔ اس کے ملٹیپل میننگز بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، حج ایک ایسا سفر اور ایک ایسا عمل ہے جو صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے۔ اس میں انسان آزمائش، تکالیف پر صبر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور نیک نیتی سے حج کے سفر پر جانے والے کے لیے گناہوں کی معافی کی خوشخبری ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ ان کی ہمشیرہ وقتی طور پر کسی قسم کی آزمائش سے گزریں، کسی قسم کے سفر، صحت یا مال کے حوالے سے تکالیف سے گزرنے کی علامت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کیفیت میں صبر کرنے پر بڑی خوشخبریاں منتظر ہوں گی انشاءاللہ۔ ان کے خواب کے ایک اور معنی بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر زیور عورت کے لیے خوشی، عزت اور وقار کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی والدین کی طرف سے وراثت میں شرعی حق بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خوشی اور عزت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں زیور بیچنا یعنی کوئی ایسا دکھ، افسوس یا حق پر رہتے ہوئے مجبوری میں قربانی دینے کی علامت محسوس کرا رہا ہے جس پر صبر کیا گیا ہو۔ چونکہ خواب میں سونا بیچا یعنی افسوس سے گزری، اور پھر خواب میں اس کو بیچ کر حج کے سفر پر جاتے دیکھا یعنی آزمائش اور افسوس، قربانی سے گزرنے پر صبر کیا، اور صبر پر اجر ملنے کی خوشخبری محسوس ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ بے شک۔ یہ سورہ انفال کی آیہ نمبر 46 کو غور کریں، بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وراثت کے حوالے سے خدا نخواستہ کوئی قربانی یا صبر کا معاملہ ہو۔ سائل ایک بھلے انسان معلوم ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سائل کو حقوق کی ادائیگی پر اجر سے نوازے انشاءاللہ۔ سائل کو چاہیے کہ یہ اپنے حوالے سے بھی، اور اگر ان کے اور بھائی بھی ہیں تو یہ غور کریں کہ اگر خدا نخواستہ جانتے بوجھتے یا انجانے میں کوئی کوتاہی یا تاخیر ہوئی ہے اور حقوق کی ادائیگی میں یا وراثت کے حوالے سے معاملے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کو فوراً درست کر لیا جائے اور حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ دنیا کے معاملات کو دنیا میں نمٹا دینا چاہیے اور کلیئر آؤٹ کر دینا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں آسانیاں اور خوشخبریاں ملیں انشاءاللہ۔ سب خیر ہوگی۔ اچھا خواب ہے، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر رومانہ، بہت شکریہ آپ کا۔